بابر 1483 میں اندجان یعنی فرغانہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عمر شیخ مرزا وادی فرغانہ کے حاکم اور چغتائی ترک اور امیر تیمور کے خاندان سے تھے، اور ان کی والدہ کتلک نگار خانم کی نسل سے تھیں۔ ان کی والدہ انہیں پیار سے بابر کہتی تھیں، جس کا مطلب شیر ہے۔ ظہیر الدین بابر بھی 12 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد حادثے کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح انہیں سلطنت کم عمری میں ہی سنبھالنا پڑی۔ اس کے بعد بابر سمرقند بھی فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنوں کی سازشوں اور ان کے سخت ترین دشمن شیبانی خان کی وجہ سے انہیں کبھی سمرقند تو کبھی فرغانہ کی ریاست سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یوں ناکامیوں کا سامنا کرتے ہوئے انہیں دربدر ہونا پڑا، مگر بابر نے کبھی ہار نہ مانی، اور انہوں نے طویل جدوجہد کے بعد 1504 میں بلخ اور کابل فتح کیا، اور 1511 میں قندھار کا علاقہ بھی فتح کیا۔ کابل، قندھار، غزنی، باجوڑ اور دیگر علاقوں کی فتوحات کرتے ہوئے بابر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ پہلے بابر نے چند چھوٹے حملے کیے، جن کا مقصد یہاں کے حالات جاننا تھا۔ اس کے بعد یہاں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، جو کہ ایک سخت گیر مسلمان بادشاہ تھا۔ بابر کو پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے حملے کی دعوت دی۔ 1524 میں لاہور پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد بابر کی شخصی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ابراہیم لودھی کے امراء سے انہیں بہت مدد ملی۔ بابر کابل سے سیالکوٹ اور پھر پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد دہلی پہنچے۔ اپریل 1526 میں ابراہیم لودھی کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بابر اور اس کی مختصر فوج کے درمیان پانی پت کی مشہور تاریخی جنگ لڑی گئی، جس میں بابر کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں بابر نے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ بابر نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں توپ سے بارود نکالنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ بابر فاتح کی حیثیت سے آگرہ اور پھر گوالیار میں داخل ہوئے۔ 1526 میں بابر نے مغلیہ سلطنت کو قائم کیا، جو 1857 تک رہی۔ 1527 میں بابر کا سامنا میواڑ کے حکمران رانا سانگا سے جنگ کمواہا میں ہوا، جس میں بابر فاتح ٹھہرے۔ اس کے بعد چندیری کا رخ کیا اور اس پر جھنڈا گاڑا۔ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کو بھی گھاگرا کے مقام پر شکست دی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہے شیبانی خان سے جنگیں رہیں، جن سے بابر نے بہت کچھ سیکھا، اور یہی ہندوستان کو فتح کرنے کی وجہ بنی۔ بابر نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی۔ ان کی پسندیدہ بیوی ماہم بیگم تھیں، جن سے مغلیہ سلطنت کے دوسرے فرما روا مرزا نصیر الدین محمد ہمایوں کی پیدائش ہوئی، جبکہ باقی 3 بچے وفات پا گئے۔ ہمایوں کی بابر کی جنگوں کے ساتھ جنگی تربیت کا آغاز ہوا۔ بابر نے ہمایوں کو چھوٹی عمر میں ہی بدخشاں کا حکمران مقرر کیا۔ ہمایوں پانی پت اور جنگ کمواہا میں بھی بابر کے ساتھ تھے۔ بابر نے افغانستان میں بھی زبردست کامیابی سمیٹی۔ ہمایوں 1529 میں آگرہ آئے اور پھر انہیں یہاں کے انتظامات سونپے گئے۔ ایک ایسا وقت آیا جب مرزا ہمایوں بیمار ہو گئے۔ صحت یابی کے لیے ہر طرح کی حکمت اپنائی، مگر افاقہ نہ ہوا۔ بابر کو ایک شیخ الاسلام نے کہا کہ کوئی صدقہ کیا جائے۔ دنیا کے تمام تر والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کرتے ہیں، لیکن جو بابر نے کیا وہ شاید ہی کسی والدین نے کیا ہو۔ حالانکہ ان کے اور بھی بیٹے تھے جو ان کی دوسری بیگمات میں سے تھے۔ بابر نے یہاں ہمایوں کی صحت یابی کے لیے بطور والد اور سلطنت کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ بابر کی کوشش و قربانی سے ہمایوں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اسی دوران بادشاہ بابر کی طبیعت خراب ہو گئی، اور ظہیر الدین محمد بابر بیمار ہو کر 26 دسمبر 1530 کو آگرہ میں خالق حقیقی سے جا ملے، اور دنیا کے سامنے اپنی موت کے کئی سوالات چھوڑ گئے۔ انہیں ان کی وصیت کے مطابق کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر ایک بہترین شخصیت کے مالک اور بہترین جنگجو حکمران تھے۔ انہوں نے اپنی فوج، دوستوں اور رشتہ داروں کا بے حد خیال رکھا۔ ان کی ایک تصنیف بھی ہے جس کا نام تذکرہ بابری یا بابر نامہ رکھا گیا، جس میں انہوں نے اپنی خود زندگی کے تمام حالات و واقعات کھل کر بیان کیے ہیں۔ ان کی اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا ہے کہ بابر ایک دلکش شخصیت کا مالک اور نشاط الثانی کے دور کا ایک ممتاز تھا۔ مشہور ہندوستانی ادیب ملک راج آنند نے بابر نامے کے متعلق اظہار خیال کرتے ہوئے کہا، یہ دنیا کی دلکش ترین کتابوں میں سے ایک ہے۔ اسے مصوروں نے چھوٹی چھوٹی تصاویر سے یوں ہی تھوڑی آراستہ کیا تھا، یہ تو ہم سب کی دولت ہے۔ اگر بطور غائر دیکھیں تو ظہیر الدین کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ اگر انسان کی ابتدائی زندگی صحیح اسلامی بنیادوں کے مطابق کی جائے، دوسرا انسان پر چاہے زندگی میں کتنے ہی کٹھن حالات آئیں، کیسا ہی ہو جائے، لیکن اللہ پر یقین، ہر صورت اپنوں اور اساتذہ کرام کا احترام کرنا اور مسلسل کوشش سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر اپنا نام چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا کہ ضروری نہیں کہ جو انسان ظالم تصور کیا جائے وہ حقیقتاً ویسا ہی ہو سکتا ہے کہ وہ اندر سے اللہ کا نیک بندہ ہو، جیسا کہ بابر کی زندگی سے معلوم پڑتا ہے۔